آج کا مسلمان اور کل کے مشرکین دونوں میں کیا فرق ہے؟ اگر یہ فرق ہم کو محسوس ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی ان مشرکین سے ہمارا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ آپ دیکھیں، آج کا مشرک جب پھنس جاتا ہے، پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے، تو اللہ کو چھوڑ کر قبر والوں کو، مزار اور خانقاہوں والوں کو، پیروں کو پکارتا ہے۔ اور کفار مکہ، مشرکین مکہ، ان کے بارے میں رب تبارک و تعالی نے کلام پاک میں کیا ارشاد فرمایا؟ اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں نا، اور کشتی پھنس جائے، بھنور میں آ جائے، تو خالصتاً اللہ کو پکارتے ہیں۔ پھر ان کو نہ لات یاد آتا ہے، نہ منات، نہ عزا، نہ حبل، کوئی پیر 360 انہوں نے الہ بنائے ہوئے تھے، معبود، حاجت روا، مشکل کشا بنائے ہوئے تھے، کوئی یاد نہیں آتا ان کو، سب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور تو اور آپ نے اکرمہ کا واقعہ نہیں سنا؟ جب وہ مکہ مکرمہ سے بھاگ گیا، اس خطرے کے پیش نظر کہیں میں قتل نہ کر دیا جاؤں، اور سمندر میں جا کر کے وہاں کشتی میں بیٹھ کر کے کہیں اور جانا چاہا، کشتی میں بھنور آئے، کہا بھئی لات کو پکارو، عزا کو پکارو، اپنے معبودوں کو، حاجت رواؤں، مشکل کشاؤں کو پکارو۔ وہ کہنے لگے نہیں 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 نہیں، یہاں صرف اللہ کام آئے گا، اللہ کو پکارو۔ جب اس نے یہ سنا، یہ سارے کے سارے کہتے تھے کہ یہ حاجت روا مشکل کشا ہیں جو قبروں میں گئے ہوئے ہیں، اور آج یہاں مشکل آ گئی ہے تو کہہ رہا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں سن سکتا، کوئی ہماری بیڑا پار نہیں کر سکتا۔ دل کے اندر ایمان کی ایک کرن آ گئی، اور پھر ایسا ایسا نوبت یہ آئی، تھا ابو جہل کا بیٹا، لیکن آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ کے قدموں میں آیا، اور آ کر کے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اس کو معلوم ہو گیا یہ ہمارے لات، منات، عزا، حبل، یہ ہمارے بنائے ہوئے معبودان باطلہ، یہ سب کے سب بیکار ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے۔ رب العالمین فرماتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ جب کشتی میں سوار ہوتے اور بھنور آ جاتی تو خالص ہو کر کے اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ لیکن جب ہم ان کو نجات دے دیتے اور وہ خشکی میں آ جاتے، پھر دوبارہ شرک کرنے لگتے۔ یہ تو تھا طریقہ اہل مکہ کے مشرکین کا، اور آج کے کلمہ پڑھ لینے والے مسلمانوں کا کیا طریقہ ہے؟ بھنور میں پھنس جائیں، مصیبت میں آ جائیں، تکلیف اور پریشانی آ جائے، آفتیں آ جائیں، تو اب بھی اللہ کو نہیں، یہ اپنے ہی حاجت روا مشکل کشا جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، قبروں اور مزاروں اور خانقاہوں والے۔ اور پھر نوبت تو یہ ہے، اس سیلاب نے یہ بھی بتا دیا، جن کو تم پکارتے ہو، جن مزار اور خانقاہوں والوں کو، وہ اپنا مزار، اپنی قبر کو نہیں بچا سکے، پانی میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ خود دیکھ لیجیے۔ اپنی قبر کو نہیں بچا سکے، اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، اپنا مزار نہیں بچا سکے، تو لوگوں کے، قوم کے کیا کام آئیں گے؟ وہ ان کی کیا بگڑی بنا سکیں گے؟ کم از کم ہوش کے ناخن تو لیں، عقل و شعور کو استعمال تو کریں۔ الیس منکم رجل الرشید۔ میں کہوں گا ایسے لوگوں کو کہ جو کلمہ پڑھ لینے کے باوجود قبروں اور خانقاہوں پر جا کر کے اپنی حاجات اور وہاں پیش کرتے ہیں، اور انہی سے مانگتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، تم میں کوئی عقل مند نہیں ہے؟ تم میں سے کسی کو سمجھ و بوجھ نہیں ہے اتنی؟ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ قرآن پڑھو، ترجمہ پڑھو، دیکھو سارا کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آج کے مسلمان جو مکہ کے مشرکوں سے بھی آگے قدم بڑھا چکے ہیں شرک میں، اللہ تعالیٰ ان سب کو شرک سے بچائے اور محفوظ رکھے۔